السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے دو ویڈیو بھیجی ہیں حضرت مولانا جناب شعیب میر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی کی۔ دونوں کے تعلق سے آپ نے سوال پوچھا۔ آپ نے کہا کہ ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے وغیرہ، دوسری کے اندر کہا کہ بدعتی اور مشرک کے تعلق سے بیان، اور اس میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا، بدعتی کے ساتھ بیٹھنا اور اس طرح کے دیگر معاملات۔ تو میرے پیارے بھائی، دونوں ویڈیوز کا جواب یہ ہے، یہ جو پہلی ویڈیو کے اندر بدعتی پیچھے نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے بدعات دو قسم کی ہیں۔ ایک ہے بدعت مکفرہ جو آپ کو کفر تک لے جائے، اور ایک بدعت غیر مکفرہ ہے۔ تو دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق، جیسے البریلویہ، اہل تشیع اور دیگر مقلدین کی یہ بدعات ہیں، تو یہ ایسی بدعات ہیں کہ کفر تک لے جانے والیاں ہیں، یعنی عقائد اور اعمال کفریہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بدعتیوں کے پیچھے نماز کوئی نہیں پڑھنی۔ اب جو استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ صرف یہ ہمارے بھائی نہیں، اور بھی کئی دیگر اہل حدیث آپ کو ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ جناب دیوبندی وغیرہ، دیوبندی بریلوی پیچھے نماز پڑھ لو، یا بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بریلوی پیچھے تو مت پڑھو، ہاں مشرک ہے، دیوبندی پیچھے پڑھ لو۔ اور وجہ استدلال کیا ہے کہ جناب امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ بلوائیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، صحیح بخاری۔ تو آسان سی بات ہے، میں تمام ایسے علماء اہل حدیث سے پوچھتا ہوں جو اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نماز ایک اچھا کام ہے، نماز آپ ان کے پیچھے پڑھ لیں۔ کیا یہ لوگ دیوبندی اور بریلوی تھے؟ نعوذ باللہ، کیا یہ لوگ رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دمیں پچھیں کہنے والے تھے؟ کیا یہ لوگ مسلمانوں پر کافر ہونے کا فتویٰ لگانے والے تھے؟ اور ان بلوائیوں کے اندر بھی بہت سارے بے وقوف اور کم عقل موجود تھے، جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن سبا کی یہ سازش مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اور جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ہے۔ تو جو اعمال اور جو حرکتیں اور جو عقائد دیوبندیوں اور بریلویوں کے ہیں، وہ بلوائی بہت برے تھے، ان کی جتنی مذمت کی جائے کم۔ کیا ان بلوائیوں کا عقیدہ وحدت الوجود شہود حلول جلول تھا؟ یہ کوئی بھی اہل حدیث عالم بتا دے۔ میں ایک ادنا سا کتاب و سنت کا، قرآن و حدیث کا طالب علم اہل حدیث ہوں، کیا ان بلوائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں حلول کر جاتا ہے اور بندہ منتوب شدم تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تن تا کس نگوید بعد ادا من دیگرم تو دیگری؟ کہ اللہ نے بندے کو کہا ہو کہ تو میں ہو گیا اور میں تو ہو گیا، میں جاں ہو گیا تو جسم ہو گیا، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں۔ یہ جو وحدت الوجود، ایک ہی وجود ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، مثلا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، یہ بندر بھی اللہ ہے، یہ مولوی بھی اللہ ہے، آگے آئیے یہ اداکارہ بھی اللہ ہے، یہ اوپر بھی اللہ ہے، یہ نیچے بھی اللہ ہے، استغفر اللہ العظیم۔ کیا یہ عقائد ان کے تھے؟ نہیں تھے نا۔ تو اس لیے وہاں جان کا خطرہ تھا پلس، اور یہاں جان کا خطرہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے نماز نہیں پڑھی ان کے پیچھے تو یہ ہمیں کوئی جان سے مارنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی اپنا دفاع کرنے پر پوری طرح طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ان جیسے واقعات سے استدلال کر کے کہہ دینا کہ جو ہے وہ بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو۔
اچھا پھر بریلویوں پیچھے مت پڑو اور دیوبندیوں پیچھے پڑو. تو نا جی بتائیے نا ذرا بریلویوں کا قصور کیا ہے؟ جو خرابی اور جو بیماری بریلویوں میں ہے، کیا دیوبندی اس بیماری سے پاک ہیں؟ بریلوی بھی کہتے ہیں کہ مردے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بتاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، اور یہی کام جناب دیوبندی بھی کرتے ہیں. اپنے ایک بیان میں سید معراج ربانی صاحب حافظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اشرف علی کا نانا مر گیا، کہیں سفر میں مر گیا، تو وہ رات میں حلوے کا ڈبہ لے کر آیا اور کہا کہ اشرف علی کی نانی کے پاس آیا مرنے کے بعد. ویسے ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں، یہ سارے ڈرامے ان کے اندر بھی ہیں. تو کہا کہ میں ہر رات حلوے کا ڈبہ لے کر آؤں گا، شرط یہ ہے کسی کو بتانا نہیں. آپ بتائیے. تو بریلویوں نے تو کہا ہے کہ ہمارے پیر آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو یہاں تو ان کے نانے بزرگوں کے وہ بھی آ رہے ہیں. باقی میں بیان کر چکا ہوں، فضائل اعمال ہے، بہشتی زیور ہے، ارواح ثلاثہ ہے وغیرہ. اور اس کے تعلق سے علامہ سید توصیف الرحمان صاحب، علامہ سید ڈاکٹر طالب الرحمان شاہ صاحب یہ سارا کچھ بیان کر چکے. علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے البریلویہ لکھی، اور علامہ ڈاکٹر سید طالب الرحمان حافظہ اللہ نے دیوبندیت لکھی. اب دونوں کتابوں کو سامنے رکھ لیں اور پڑھنا شروع کر دیں، بریلویہ بھی اور دیوبندیہ بھی. آپ کو دونوں میں فرق نظر آ جائے تو ہم مجرم ہوں گے. تو کچھ اہل حدیث یوں کہیں گے کہ جناب بریلویوں پیچھے مت پڑو، دیوبندیوں پیچھے پڑھ لو. میاں دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی امام ہے دونوں کا، ایک ہی فقہ ہے دونوں کی، اور ایک ہی دونوں کا نظریہ ہے قبروں کے تعلق سے. بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں مزید بات نہیں کرتا. تو اس لیے دونوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب دوسری ویڈیو کے اندر محمدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ایمان کا نور نکل جائے گا یا وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہے بیٹھنا اور ایک ہے نماز ادا کرنا. جب بیٹھنے سے نور نکلے گا تو پیچھے نماز ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا نماز ہوگی؟ تھوڑی دیر بدعتی کے ساتھ بیٹھنا، بدعتی کو سلام کرنا، بدعتی کی عزت اور توقیر کرنا، اس سے بڑی بدعتی کی عزت کیا ہوگی کہ آپ بدعتی کو اپنے آگے کھڑے کر کے اس کو اپنا امام بنا لیں، خود اس کی اقتدا کر لیں. ایک جہاز جا رہا ہے انڈیا پٹنہ میں، آپ بیٹھ گئے ہیں مکہ اور جدہ کی فلائٹ کے ارادے سے، تو وہ نماز حنفی پڑھ رہا ہے، آپ نماز محمدی پڑھ رہے ہو. وہ پیارے نبی کی سنت کو شریر گھوڑوں کی دمیں کہتا ہے، وہ دیوبندی بریلوی پیغمبر کی سنت رفع الیدین کو مکھیاں اڑانا، مچھر مارنا کہتا ہے. تو اسے پیغمبر کی سنت کہتا ہے، دائمی سنت، ابدی سنت، غیر متروکہ سنت کہتا ہے. میاں تیری اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ وہ فلائٹ، وہ گاڑی پٹنہ کو جا رہی ہے، دلی کو جا رہی ہے، بمبے کو جا رہی ہے، تو ارادہ کیے بیٹھا ہے کہ میں جدہ جا رہا ہوں. تو یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ دیوبندی بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ اہل حدیث غیر مقلد ہیں اور اہل حدیث گستاخ ہیں اور اہل حدیث تقلید نہ کر کے کافر ہیں. دیوبندی بریلوی دونوں کہتے ہیں رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں. دیوبندی بریلوی دونوں کہتے ہیں رفع الیدین مکھیاں اڑانا، مچھر اڑانا ہے. دیوبندی بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد چڈے پھاڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. دیوبندی بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ غیر مقلد عورتوں کی طرح، خواتین کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو بتائیے وہ پیغمبر کی سنتوں کو مکھیاں اڑانا، مچھر اڑانا بتائے، وہ پیغمبر کی سنت کو شریر گھوڑوں کی دمیں پوچھے بتائے، اور وہ نماز حنفی پڑھے، تو نماز محمدی پڑھ. اب یہ میچنگ ہو سکتی ہے؟
اسی طرح ان کی بدعات وہ ہم سب کے سامنے ہے، تو اس لیے نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔